بہت شکریہ مفتی صاحب، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں تعویذ، جادو، یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی جڑی پکی ہو گئی ہے۔ عام طور پر یہ خواتین زیادہ کرتی ہے، تو عام عوام کو بتائے کہ سحر اور جادو اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مصور بھائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سحر اور جادو اور ان کے ذریعے تمام لوگوں میں عموماً بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہے، جی اور روز بروز عام لوگوں کے درمیان ان کی عقائد خراب ہو رہے ہیں ان جادو، جنات اور دم تعویذ کے ذریعے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ نے یہ اقدام کر دیا کہ عام لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث اور ان سے جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں عام لوگوں میں پل جائیں اور ان کے عقائد درست ہو جائے۔ یہ بہت اچھی اقدام ہے۔ آپ نے جادو کے بارے میں، سحر کے بارے میں بات کی کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق میں اس بات کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اس زمانے میں بابل شہر میں یہ جادو بہت عروج پر تھی، حتیٰ کہ جادو کی یہ ایک مکمل قسم بن گئی کہ سحر بابلی کے نام سے، کہ یہ بابل شہر میں بہت زیادہ لوگ جادو کیا کرتے تھے، اور جادو کی تاریخ بھی ابراہیم علیہ السلام سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ان کے جادوگروں کے ساتھ، تو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عام معاشرے میں ابتدا ہی سے یہ سحر اور جادو آج تک آ رہی ہے مسلسل۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ہم دیکھ لیں تو سلیمان علیہ السلام کا دور بھی جادو سب عروج پر تھی، اور اس وقت کے زمانے میں جو حکومتیں تھی وہ جادو کے ذریعے چلائی جاتی تھی۔ تو جادو کی حقیقت بھی جب انبیاء کرام کے زمانے میں یہ موجود ہے، تو لازمی بات ہے کہ جادو کی حقیقت عام لوگوں میں پائی جا رہی ہے۔ جب دوسری طرف ہم دیکھ لیں تو یہ جادو کا لفظ، یہ سحر کا لفظ، یہ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سحر کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیز سے کسی کو اثر ڈالنا، یا باریک طریقے سے کسی چیز پر اثر ڈالنا، یا بعض مفسرین نے سحر کا معنی حق بات سے اعراض کرنا، حق بات سے منہ پھیرنے کو بھی سحر کہا ہے، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اور قرآن مجید میں بھی فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اور آیتوں سے بھی جادو کی حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھی لغوی معنی کے اعتبار سے سحر کے متعلق جو قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اگر ہم شریعت کی طرف، اصطلاح کی طرف دیکھ لیں تو علماء نے سحر کی یہ ڈیفینیشن بھی کر دی ہے کہ سحر یہ شیطانی اعمال کے ذریعے غیر مخصوص طریقے سے کسی آدمی پر یا کسی چیز پر اثر ڈالنے کو سحر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ یا بالفاظ دیگر کوئی آدمی کلمات کفریہ اور کلمات کلمات شرکیہ کے اورات کر کے کسی پر اثر ڈالنے کو بھی علماء کرام سحر اور جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ سحر اور جادو میں بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ابتدائی سے سحر اور جادو کا طریقہ کار شروع کر لے اور کلمات کفریہ شروع کر لے، کلمات کفریہ کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اس آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے اور اصطلاح کے اعتبار سے سحر اور جادو کی حقیقت ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ بات بیان فرمائی
کہ سحر کے اقسام کے بارے میں، تو یہ بھی مفسرین نے، علماء متقدمین نے خاص کر سحر اور جادو کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو علماء متقدمین کی یہ بات کہ سحر صرف 7-8 اقسام یا 5 اقسام پر منحصر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا میں جتنے جادوگر موجود ہے اتنی ہی جادو کے اقسام ہیں، کیونکہ بعض جادوگر یہ کلمات کفریہ کے ذریعے جادو کرتے ہیں، اور بعض پانی کے کنارے، کسی سمندر کے کنارے پر جادو کرتے ہیں، اور کوئی آدمی ننگا بیٹھ کر جادو کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی آدمی اپنے جسم پر غلاظت کو مل مل کر جادو کرتے ہیں، یا العیاذ باللہ نقل کفر نبشت بعض لوگ یہ نطفے منی کے ذریعے یہ جادو کرتے ہیں۔ یہ تمام معاشرے میں یہ ان کے اقسام ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ جتنے جادوگر موجود ہیں اتنی ہی جادو کے اقسام موجود ہیں۔ البتہ علماء متقدمین مفسرین میں، خاص کر جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو یہ ستاروں کے ذریعے ہوتے تھے، نجوم پرست تھے۔ آج کل تو علمی نجوم ایک مستقل فن متعارف ہوا ہے جادو کے علاوہ۔ حالانکہ امام راضی رحمہ اللہ ایک بہت مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب السر المکتوب فی مخاطبۃ الشمس والنجوم۔ تو جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو بعض علماء کرام نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہیں، حالانکہ ان کا خود اپنا عقیدہ نہیں تھا کہ میرا عقیدہ اس کتاب میں موجود ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ جو نجوم پرست، ستارہ پرست تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام چیزوں میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کے علاوہ ستارے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امام راضی رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی، اور اسی زمانے سے یہ علماء متقدمین کے زمانے سے یہ مستقل جادو کی ایک قسم بن گئی۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں سب سے پہلی یہ قسم لکھ دی کہ یہ کلدانیین اور کشدانیین یہ جادو کرتے تھے۔ اور دوسری قسم عموماً مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی جادو کے ذریعے کسی کا خیال منتقل کر کے یا نظر بندی کر کے اس کے سامنے کچھ اور دکھاتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں، یہ بھی بعض مفسرین نے ایک مستقل جادو کی قسم ذکر کی ہے۔ بہرکیف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا میں جتنے جادوگر موجود ہے اتنی ہی جادو کی اقسام موجود ہے۔